اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وبهذه الإشارة علم أن الحدث شرط لوجوب البذور فإن تحصيل الطهارة بدون وجود الحدث محال. یہ پچھلی بات ہے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیچھے ایک سوال تھا کہ یہ جو مائع نجس ہے اس کے اندر بھی رکت اور سلان باقی، پھر اس سے بھی وضو غسل کرو، تو اس کا جواب دیا کہ نہیں، اس سے نہیں کر سکتے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ نے پانی اس لیے نازل کیا تاکہ تمہیں پاک کرے. سمجھ آ گئی؟ تو جو نجس پانی ہے وہ طہارت کا فائدہ نہیں دیتا. علامہ فرماتے ہیں یہ جو فرمایا نا لِيُطَهِّرَكُمْ، لیو ایتھوں اشارات النس کے طور پر ایک اور مسئلہ سمجھ آ گیا. یہاں سے اور چلا بات آ جاندی ہے، عبارت النس، اشارات النس، دلالت النس، اقتضاء النس آ جاندی ہے. تو یہاں سے اشارات النس کے طور پر ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پانی اس لیے نازل کیا تاکہ اللہ تمہیں کیا کرے، تو پاکی تے تاں ہوندی کہ پہلے غیر پاکی ہوئے تے تاں پاکی ہونی ہے. تو اشارات النس کے ساتھ یہ بات سمجھ آ گئی کہ وضو کے فرض ہونے کے لیے پہلے بے وضو ہونا شرط ہے. وضو کے بے وضو تاں فرض ہوئے دا جے پہلے عدم طہارت ہوئے، کیونکہ پانی نال کرنی ہے طہارت، تے طہارت تاں جے پہلے طہارت دا غیر ہوئے جی، تو کی حدث ہے جی. سمجھی گئے؟ کیونکہ اگر حدث نہیں، اگر تو ہون آکھو بھی پانی نال طہارت حاصل کیتی ہے، یہ تحصیل حاصل ہے. یہ کیونکہ پہلے کیوں حاصل ہے، ہن کی حاصل ہوئی تے تحصیل حاصل. تحصیل حاصل ہوندا ہے بس جیڑی شے پہلے حاصل ہے اسے نو حاصل کرنا، تینوں کی آندے نے تے بے فائدہ ہوندا ہے، بے فائدہ ہوندا ہے جی. بے ایک بندے نو کل شریف یاد ہے تو بندہ کہے کوئی اور شاید صورت پکا لا، تو مڑ کے کل شریف نو 5-7 پھیرے دے گیا کہ سن لو میں پکا لیے جی، تو پڑھیا تو پہلے پکی سی، تینوں اور صورت آکھی سی کوئی اور کو پکا چاہیے جی. ہاں جی کیا کہ مولوی جی کہ یہ جو فرمایا سوال کا جواب دیا تھا، سوال کا جواب دیا تھا کہ نجس جو ہے نا یہ اس سے طہارت نہیں ہو سکے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، کہ اللہ نے پانی اس لیے نازل فرمایا تاکہ پاک کرے تم، تاکہ پاک کر دے اللہ تم کو، تاکہ تو اس لیے طاہرکم جو اور بین استور بھی لکھے کہ لیطہرکم سے اشارات النس کے طور پر، اشارات النس کے طور ثابت ہو گئی کہ وضو کے فرض ہونے کے لیے حدث شرط ہے، حدث کا ہونا شرط ہے، وضو کے فرض ہونے کے لیے حدث کا ہونا شرط ہے. کیونکہ اگر پہلے طہارت حاصل ہے تو اب طہارت کس چیز کی حاصل کرے گا، یہ تو تحصیل حاصل ہے. تو لیطہرکم سے یہ بات اشارۃ النس کے طور پر سمجھ آ گئی کہ کیا وضو تب فرض ہوگا جب پہلے اگر حدث نہیں ہے تو نماز پڑھنی ہے تو وضو فرض نہیں ہے، پہلا وضو ٹھیک ہے پاویں پچھلے سال تک کیتا ہے بشرطے کے باپ وضو روے. چلو جی اچھا جی. اور اس کے وبہذا الاشارہ، اور اس اشارے کے ساتھ اے بے اشارات ھذا النص وہو قول تعالی لیطہرکم، اور اس اشارے کے ساتھ معلوم ہو گئی یہ بات کہ حدث
شرط ہے وضو کے فرض ہونے کے لیے، کیونکہ طہارت کا حاصل کرنا بغیر حدث کے پائے جانے کے محال ہے، کیونکہ فإنہ تحصیل الحاصل ہے۔ جی، اور اس اشارہ کے ساتھ معلوم ہو گئی یہ بات کہ حدث شرط ہے وضو کے فرض ہونے کے لیے، کیونکہ طہارت کو حاصل کرنا بغیر حدث کے پائے جانے کے محال ہے۔ کیا ہے؟ او اشب خود رو یعنی نئی واجب، ایتھے واجب مانا فرض ہوندا ہے، یعنی نئی واجب وضو دھیان کرو بھائی، وضو متوضی پر وہ جس نے ادا کر لی ایک نماز اور نہیں لاحق ہوئی اس کو حدث، حتیٰ کہ آ گیا وقت دوسری نماز کا، اس اتے وضو ہن کرنا اگلی نماز واسطے فرض نہیں۔ یہ تو اشارہ تو نس نال ثابت ہویا جی۔ اگلا اشیاء ویکھو جڑا سوال ہوندا جواب جی دھیان کرو جی۔ بدون وجود حدث محال، اگر کہا جائے کہ یہ بات تو مشکل ہے تجدید وضو علی الوضو کے ساتھ، کیونکہ وضو تے نور تے اجازت ہی اس دی کہ کوئی نہیں اجازت، مسئلہ پڑھیا جی۔ کہا جائے گا کہ جواب تجدید وضو محض فضیلت کی زیادتی کے لیے ہے، طہارت کی تحصیل کے لیے نہیں ہے۔ تجدید وضو جواب یہی سی، ایک اور طرح میں جواب دیں یہ روحانی جواب ہے، روحانی جو ہونا ہونے لگے۔ یا ہم کہتے ہیں کہ یہ جو وضو پر وضو ہے یہ بھی باب طہارت سے ہے، لیکن یہ لمم اور اسم کے میل سے طہارت ہے۔ کس سے؟ ایک گناہ دو میں، یہ گناہوں کی جو میل چمڑ گئی ہے نا، ایک وضو تو بعد ایک وضو نال نماز پڑھی تو دوجی نماز دے وقت تک جڑی وچ کرتوتاں دی میل چمڑی ہے، اس کو طہارت واسطے وضو کیتا ہے۔ سنیں گل؟ اور یہ جو گناہاں دی میل ہے یہ بمنزل نجاست کے ہے، یہ لہٰذا نال بھی طہارت ہو گئی جی۔ ایک روحانی جواب ہے۔ اور تائید کرتا ہے اس کی وہ شے کہ ذکر کیا اس کو شرح سنہ میں، وہ کیڑی شے؟ شرح سنہ حدیث دی کتاب ہے کہ مستحب یہ ہے کہ وضو کرے ہر نماز کے لیے اگرچہ وہ طہارت پر ہو، اگرچہ وہ اس لیے کہ بسا اوقات جاری ہوئے ہیں اس کی جب پر، زبان پر جھوٹ یا غیبت یا کوئی شے بما اس کے ساتھ یا سامو بھی گناہ گار ہو گیا ہے وہ، لہذا مناسب ہے یہ کہ نیا وضو کرے اس حدث کے رفع کے لیے جیسا کہ وضو کرتا ہے ظہری حدث کے رفع کے لیے۔ اینج بھی جواب دیتا ہے۔ اگاں ٹرو قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، مانا کر لیا جی، ٹرو۔ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ المظاہر اسم فاعل المظاہر اذا جامع امرأته في خلال الاطعام لا يستأنف الاطعام لأن الكتاب مطلق في حق الاطعام فلا يزاد عليه شرط عدم المسيس بالقياس على الصوم بل المطلق يجري على اطلاقه والمقيد على تقييده۔ بس اور 28 سپارہ کڈو، کڈے مولوی ویس اچھی اچھی پڑھ۔ والذین یظاہرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، منع کر اس طرح اے ٹیلیں یتماسا ہوتے جی، جو لوگ زہار کر بیٹھے اپنی عورتوں سے پھر وہ زہار ہوندا ہے کہ اپنی بیوی نو اس عورت نال تشبیہ دینی جیڑی ہمیشہ حرام ہے، تشبیہ اس عضو نال دینی جنوں ویکھنا حرام ہوگی جی۔ وہ پہلی باری جڑا آکھیا سی نا وہ واقعہ آ رہا ہے، وہ صحابی کہہ بیٹھے اپنی بیوی نو کہ تو میرے واسطے ایویں میں جویں میری ماں دی کانڈ، جویں تو کانڈ نو زہر آندے نے نا، وہ پھر اس مسئلے دا نام بن گیا مسئلہ زہار، کانڈ والا مسئلہ۔
ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਉਂਝ ਬਈ ਪੱਟਾਂ ਨਾਲ, ਢਿੱਡ ਨਾਲ, ਪਿਸਤਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਗਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਵੇ, ਤੇ ਬੀਵੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਤੇ ਕਿਆ ਕਫਾਰੇ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਵਕਤੇ ਕੇ ਕਫਾਰੇ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕਫਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? फिर वो पलटना चाहे इस बात से जो ਬਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। तो खावंद गुलाम आजाद करे। ਬਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਖੋਲਿਆ ਜੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਨਸਲੀਆ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਫਿਰ ਬੂਥਾ ਕੱਢ ਛੱਡਣਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਖੋਲਿਆ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਹਾਵੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਜੀ? ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਈ ਲੌਟਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਰੇ? ਬਸ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਪਤਾ ਹਰੀਰੋ ਰਾਕਬ, ਉਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਾਕਬਾ ਤੇ ਮੋਮਿਨਾ ਤਿੰਨ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ ਵੇ, ਹੈ ਵੇ, ਹੈ ਵੇ। ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੜਾਂਗੇ ਮੈਨ ਕਬਲੇ इससे कबल के वो एक दूसरे को हाथ लगाएं। ਬਸ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਫਾਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੈਦ ਹੈ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ, ਹੈ ਕੈਦ ਜੀ। ਅੱਗੇ ज़ालिकुम तुअदून बिही वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। फमन लम यजिद फसियामु शहरैनि मुतताबिዐैनि मिन क़ब्ल अन यतमास्सा। जो बंदा मार तर्जमा पढ़ना, फमन लम यस माना पढ़ना तर्जमा। बस जो शख्स गुलाम ना पाए, अगर गुलाम नहीं होंदे कोल ते हुण की कफारा है? 2 माह लगातार रोजे रखे, इससे कबल के वो एक दूसरे को हाथ लगाए। बेड़ा पे कुरान शरीफ के कोल पे पे इत्थे भी कैद है। 2 महीने ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਰਾਤ ਵੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਹੱਥ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੇ 55 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਖਤਮ, ਫਿਰ ਮੁੱਢੋ ਛੁੱਡੋ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਦੋ? ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ 60 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਾਂ ਟੁਰ फमन लम यस्ततिअ फइतआमु 60 मिस्कीना। और मन तो इस पर भी कादिर न हो तो खाना खिलाए 60 मिस्कीनों को। ਇੱਥੇ ਕੈਦ ਕੋਣੀ ਹੈਗੀ ਮਿਨ ਕਬ ਲੈਂਗੇ ਤਮਾਸਾ। ਇੱਥੇ ਟੇਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਰਤ ਪੜੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੈ ਕੈਦ ਕਿਹੜੀ? ਮਿਨ ਕਬ ਲੈ, ਇਹ ਕੋਣੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਤਲਕ ਆਪਣੇ ਇਤਲਾਕ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਵੇਦਾ ਤੇ ਮੁਕੱਯਦ ਆਪਣੇ ਤਕਯੀਦ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਵੇਦਾ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕਬਾ ਵਿੱਚ ਮੋਮਨਾ ਦੀ ਕੈਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ध्यान रखे जी। अच्छा जी वापस आओ। इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुज़ाहिर कौन? ओ जिन्हें बीवी नाल ज़िहार कीता है। इमाम साहब ने फरमाया है कि मुज़ाहिर जब जिमा कर ले अपनी बीवी से इताम के खलाल में 60 ਮਿਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। 60 ਤੇ ਉਹ 10-10 ਕਰਕੇ ਸੱਦ ਰਿਹਾ ਮਿਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲਵੋ। 30 ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਹੁਣ ਮੁੱਢੋ ਛੁੱਡੋ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜਾਂ 30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ फरमाते हैं ला यस्ताने फुल फुल तामा, तो ये खाना दोबारा शुरू नहीं करना, वो हो गए ने, ओ आगे समझ। ये 10 कपड़े इमाम साहब की आख्या। इमाम साहब ने फरमाया कि मुजाहिर जब अपनी बीवी से जुमा कर ले खाना, यानी कफारा दे रहा तीसरी सूरत दा केड़ा 60 मिस्कीना वाला, ओ कफारा दे रहा है। तो ये खाना खिलाने के दरमियान अजे 2 टाइम 60 मिस्कीना दा खाना पूरा नहीं कि उन्हें विच बीवी नाल जमा कर ले।
اب یہ نئے سرے سے یہ کھانا بھئی ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਵਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਜੇ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦਿਨੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ مطلب ہے جی تو اب نئے سرے سے یہ کھانا نہیں کھلائیں گے. وہ کھانا جو کھلایا وہ ٹھیک ہے وجہ کی ہے اس لیے کہ کتاب مطلق ہے وَهُوَ قَوْلُ تَعَالَى فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا لکھا ہے بینستور کتاب مطلق ہے اطعام کے حق میں کس میں کھانا کھلانے وچ عدم مسیس دا ذکر کوئی نہیں کھانا ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਦਮੇ ਮਸੀਹ ਸੇ ਹਾਸਲ ਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਇਹ ਕੈਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ اور کھانا کھلانے وچ لہذا پس نہیں اضافہ کیا جائے گا کھانا کھلانے والی صورت پر عدم مسیس کا شرط ہونا کس کا قیاس کے ساتھ ثابت کرتے ہیں شفافے آندے نے گل تے کوئی ہے نا گل تے کیڑی اے مظاہر تے کفارت دیاں تین صورتاں نے تے دو دے وچ عدم مسیس ہے تے ایک وچ کونی اونوں بھی قیاس کر کے آکھنا ایتھے بھی عدم مسیس شرط ہے جی عدم مسیس کون آندے نے اسی آنے ہاں قیاس نال کم نہیں ٹردا قیاس نال بلکہ ساڈا قانون ہے اے ویکھ لو مطلق جاری ہوتا ہے اپنے اطلاق پر مقید جاری ہوتا ہے اپنے تقیید پر لہذا غلام آزاد کرنا اور کیا کرنا روزے رکھنے وہاں تو عدم مسیس ہے لہذا ہاتھ لگانے سے کام کرنے سے پہلے ہاتھ لگائے گا تو مڈو شڈو شروع کرے گا اور چونکہ کھانا کھلانے میں عدم مسیس کا ذکر تو لہذا یہاں یہ شرط نہیں ہے تقریر کاروائی کی اچھا اس لیے کہ کتاب یعنی اطعام 60 مسکینہ یہ کھانا کھلانے والی صورت میں مطلق ہے اس میں یہ شرط نہیں ہے عدم مسیس کہ من قبل یا تما سائے تھے کوئی نہیں تو اس لہٰذا اس کھانا کھلانے والی صورت میں عدم مسیس شرط نہیں کی جائے گی نہیں کی جائے قیاس وہ قیاس یہ ہے نا کہ باقی چونکہ دو صورتوں میں ہے تو واقعہ تو ایک ہی ہے نا کہ وہ مظاہر ہے تو لہذا قیاس کر کے یہاں بھی شرط لگا دیں ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کیونکہ ہمارا قانون یہ ہے قانون یہ ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے اور مقید اپنی تقیید پر فرمایا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مظاہر نے جب جماع کر لیا اپنی بیوی سے اطعام کے خلال میں اے فی اسنائی ہی بچو تو نہ لا یستعنفو تو نہ استیناف کرے تو بے نئے سرے سے نہ استیناف کرے اطعام کا اب نئے سرے سے کھانا شروع کرے یہ ضروری نہیں ہے مطلب استیناف نہیں ہے وجہ اس لیے کہ کتاب کون فیطعام کتاب مطلق ہے او بینستور یعنی نہیں مقید عدم مسیس کے ساتھ لکھے عدم مسیس کیونکہ نہیں کہا گیا اس میں من قبل یتماسا اندھ وچ ہے شابہ تو مطلق ہے اطعام کے حق میں پس نہیں اضافہ کیا جائے گا اطعام پر عدم مسیس کی شرط کا اور مسیس کی شرط مسیس جمع بھی نہیں قیاس کے ساتھ روزے پر بھائی روزے رکھے تو درمیان اتنے من قبل یہ تماس ہے بلکہ مطلق جاری ہوتا ہے اپنے اطلاق پر اور مقید
اپنی تقیید پر. یہ انفیاں دے قانون نے کہ قرآن پاک کی ہر شے کا لحاظ ہے تے تانا بھی انہوں یہ قیاس پر عمل کرتے ہیں. جی فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مظاہر جب جمع کرے اپنی بیوی سے اطعام کے خلال میں تو نہ استئناس کرے اطعام کا، اس لیے کہ کتاب مطلق ہے اطعام کے حق میں. جی بس نہ اضافہ کیا جائے اطعام پر عدم مسیس کی شرط کا قیاس کے ساتھ روزے پر، شابہ. بلکہ مطلق جاری ہوتا ہے اپنے اطلاق پر اور مقید اپنی تقیید پر. بس او آشا دیکھو بڑی زبردست گل دھیان کرے جی بھائی. لا یستانف الاطعام یہ ہمارے نزدیک ہے یہ اور فرمایا امام مالک، امام شافی، امام احمد رحمہ اللہ نے یستانفو نئے سرے سے شروع کرے کھانا مڈو شڈو. اور اے نا اے تابرو فا تابرو یا لبسان ہوتا فا تابرو وہ پھر لفظ قیاس دی جگہ تے اعتبار دا لفظ چلدا جی فقہ اصول فقہ دی کن دی جگہ تے لفظ قیاس بھی چلدا ہے تے لفظ اعتبار بھی چلدا ہے، پنجابی والا اعتبار نہیں. اے فا تابرو ہے نا ان دی تفسیر ہے کیسو کی قیاس کرو اے بصیرت والے ہو. تو پھر اے لفظ اعتبار جتھے آوے دھیان رکھیا جائیے. اچھا جی کہ وہ اعتبار کرتے ہیں یعنی قیاس کرتے ہیں روزے کے ساتھ. ساڈا جواب ساڈا اگو میں عرض کرنا پڑھنا لیکن پہلے نکی جی گل مولوی جی جی قیاس نال ثابت کرنا ہوندا نا تے پھر صرف تحریر نال من قبل یتماسا کافی سی، اگلے دو قیاس کر لیندے اگلے دو. پھر روزے نال ذکر کرنے دی ضرورت نہیں سی نا من قبل یتماسا ایکو واری کافی سی تے دو واری ذکر کرنا تیسری واری نہ کرنا یہ دلیل ہے کہ تے قیاس نہیں کرنا دے. نہیں گل سمجھی بھائی جی قیاس کرنا ہوندا تے پھر ایکو واری ذکر کافی سی نا تاکہ ذکر کنی واری اے تحریر نال بھی ہے تے سوم نال بھی کہ کوئی نہیں تے دو نال ذکر کرنا ایو دلیل ہے کہ تے قیاس نہیں کرنا ہے. ہوں پڑھو اشتن دسدا میں کہتا ہوں مقید کیا ہے اس کو قرآن میں عدم مسیس کے ساتھ، تحریر میں اور صوم میں نہ اطعام میں، اور تحقیق مقرر کیا ہے اس عدم مسیس کو صوم میں بعد ذکر کرنے عدم مسیس کے تحریر میں. دو باری ذکر آیا کہ کون ہے اور تحریر غلام آزاد کرنا. پس اگر ہوتا اطعام میں مراد بھی تو البتہ اعادہ ہوتا اس کا اطعام میں بھی، اور اگر ذکر عدم مسیس کا تحریر میں مفید ہو اور کافی ہو اس عدم مسیس کے ارادے کے لیے اطعام میں تو پھر اسیانیاں نہ لٹایا جاتا ہے اس کو صوم میں بھی. پھر دوجی باری لوڑ کو نہیں سی، پھر باقی سارے قیاس ہو جانے سن. دو بار ذکر کرنا تیسری باری نہ کرنا اندی وچ کو وجہ ہے جی. سمجھ گئے ہو؟ اگے جی وَكَذَلِكَ مانا کر لے کہ رہندا ہے جی. وَكَذَلِكَ قُلْنَا الرَّقَبَةُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ مُطْلَقَةٌ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطُ الْإِيمَانِ بِالْقِيَاسِ عَلَى كَفَّارَةِ الْقَتْلِ. چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی وہ قرآن پاک میں 3 جگہ بطور کفارہ غلام آزاد کرنے کا ذکر ہے قرآن پاک میں. ایک تو یہی جو مظاہر ہے یہ غلام آزاد کرے، وہاں مومنہ کی قید ہے 7واں سپارہ کڈو پہلا صفحہ. جلدی کرو جلدی کڈے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فتحریر
فکفارہ تو جلنا فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. بس او تحریر الرقبہ ਇੱਥੇ ਮੂਮਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ ਵੇ ਇਹ ਦੋ ਵਿੱਚ ਮੂਮਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਫਾਰਾ ਹੈ ਜ਼ਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਫਾਰਾ ਹੈ ਯਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਫਾਰਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਮਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਪਾਰੇ ਦੀ ਆਇਤ ਅਜੇ ਪਰਸੋਂ ਪੜੀ ਜੇ ਵਮਾ ਕਾਨ ਅਲ ਮੁਅਮਿਨ ਯਕਤੁਲ ਮੁਅਮਿਨ ਇਲਾ ਖਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੇਖ ਲਵੋ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਤਹਰੀਰ ਰਾਕਾਬਾਤ ਮੁਅਮਿਨ क्या आता है तो हम कहते हैं सोने जहाँ कैद है वहाँ तो है जहाँ कैद नहीं उसको क्यास करके मोमना की शर्त नहीं लगाएंगे लिहाजा कसम के कफ़ारे में ज़िहार के कफ़ारे में मुसलमान ग़ुलाम आज़ाद करे काफर आज़ाद करे कफ़ारा अदा हो जाएगा कफ़ारा कत्ले ख़ता में चूँकि मोमना की कैद है लिहाजा यहाँ मोमिन ही आज़ाद करेगा तो कफ़ारा होगा काफर आज़ाद करेगा तो कफ़ारा क्योंकि हमारा कानून है कि मुतलक अपने और मुक़य्यद मौलवी अब्दुल्ला को समझ आ रही कि कोई नहीं है हाँ जी शाबा क्या क्या इसी तरह हम कहते हैं कि कुरान पाक में बतौर कफ़ारा ग़ुलाम आज़ाद करना 3 जगह ज़िक्र है एक यमीन में एक कत्ल ख़ता में और एक ज़िहार में 2 जगह मुतलक है मोमना की कैद कोई नहीं है किस में ज़िहार में और यमीन के कफ़ारा में और कत्ल ख़ता में मोमना की कैद है तो हम कहते हैं कि जहाँ कैद है वहाँ मुक़य्यद अपनी तक़यीद पर रहेगा लिहाजा कत्ल ख़ता में अगर वो ग़ुलाम काफर आज़ाद करे तो ये कफ़ारा अदा क्योंकि वहाँ कैद है मोमिना और यमीन के और ज़िहार के कफ़ारे में यमीन और ज़िहार के कफ़ारा में अगर चूँकि मुतलक है फ़तहरीर राक़ाबातिन तब मुतलक अपने इतलाक़ पर रहेगा तो मुतलक रकबा मोमिना भी हो सकता है काफिरा भी हो सकता है लिहाजा कसम के कफ़ारे में ज़िहार के कफ़ारे में ग़ुलाम मोमिन नहीं काफिर आज़ाद करे तो ये कफ़ारा हो जाए समझिए अकबल अयो कर लीजिए समझा कीजिए और इसी तरह और दो वेख क्योंकि रकबा कफ़ारा ज़िहार में और इसी तरह कफ़ारा यमीन में मुतलका है ईमान की कैद से नज़र आ रहे हैं वाह भाई वाह और कफ़ारा कत्ल में मुक़य्यदा है कैद ईमान के साथ पस क्यास किया इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने और मुक़य्यद किया है रकबा के लिए ईमान के साथ कफ़ारा ज़िहार में भी और कफ़ारा यमीन में भी वो फरमाते इसलिए कि कफ़ारे सारे के सारे एक जिनस हैं ते लिहाजा सारे मोमिना होने चाहिए ने हम कहते हैं सोने मुतलक यजरी अला इतलाक़ ही और नहीं मुक़य्यद होगा ईमान की कैद के साथ इसलिए कि किताबुल्लाह पर ज़्यादती नसख़ है और किताबुल्लाह में नसख़ क़यास के साथ जायज़ नहीं है और इसी तरह हम कहते हैं रक़बा कफ़ारा ज़िहार में और कफ़ारा यमीन में बिस्मिल्लाह मुतलका है बस नहीं ज़्यादती की जाएगी इस पर रकबा पर ईमान की शर्त की खाम खा रकबा मोमिना हो क्यास करते हुए कफ़ारा कत्ल पर और इसी तरह हम कहते हैं रकबा ज़िहार के कफ़ारा में और यमीन के कफ़ारा में मुतलक है बस नहीं ज़्यादती की जाएगी रकबा पर ईमान की शर्त की क़यास करते हुए कत्ल के कफ़ारा पर
اور اسی طرح ہم کہتے ہیں رقابہ کفارہ زہار میں اور کفارہ یمین میں مطلقہ ہے، بس نہیں زیادتی کی جائے گی رقابہ پر ایمان کی شرط کی قیاس کے ساتھ کفارہ قتل پر۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارے نزدیک مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا، اگر عمل کرنا ممکن ہو، کو مجبوری ہو تو علیحدہ صورت شروع پڑی جنال قید، اور جو مقید ہے وہ اپنی تقیید پر، مقیدی قید نو نالوں لانا نہیں تے مطلق نال قید لانی نہیں۔